والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تو سننے سنانے سے پیش کر ہم اور آپ سب مل کر نہایت ہی ادب و احترام، عقیدت و محبت و خلوص کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت روحی و قلبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اور خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پروقار میں درود پاک کا نذرانہ محبت و عقیدت کے ساتھ پیش فرمائیں. کریم انداز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ العظمیٰ بارگاہ روح پاک میں منہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور خود سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بریلی کے تاجدار کی عجز و انکساری دیکھیے. میرے امام فرماتے ہیں میرے غوث خود سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. آپ اندازہ کریے، فرماتے ہیں اے میرے غوث آپ کی بارگاہ سے متصل جو چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ سے جس کتے کو نسبت ہے اس کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے، عقیدت ہے. سبحان اللہ. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں رہنے والا کتے کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے. اللہ ہی بہتر جانے. ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ بھی مخلوق ہو جو بارگاہ ہے رب عزت میں غوث پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو. تو میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا. اور بڑا پیارا شعر یہ بھی فرماتے ہیں: کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. آج جب بے باکانہ انداز میں کوئی شخص نظر آتا ہے
تو لوگ اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ ہے، اس کے سر پر کوئی بڑا ہاتھ ہے، اسی لیے یہ اتنا نڈر ہے۔ قربان جاؤ غوث پاک کی شیدائی پر، جس پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دستے شفقت ہو، اسے بھلا دنیا کی طاقت کون دبا سکتا ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ کیا جوڑو، واہ کیا مرتبہ، اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس نشانی کے جو سر ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور تجھ سے در در سے سب سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی وہ دور کا ڈورا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کے دور میں سچے تو ہیں مگر نظر کم آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بہت بڑے سچے کا نام محی الدین جیلانی، ہم جسے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، اپنے بڑے پیر کے نام سے جنہیں جانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے لختے جگر ہیں کہ فرمایا گیا کہ جیسے جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں سب سے بلند و بالا ہے، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی تمام ولیوں میں ویسے ہی وہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے اور آپ کا جو ہے آپ کا دین کی خدمت دیکھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بادشاہ کے لدے ہوئے مٹکے شراب کے جا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کس کی مجال ہے جو بادشاہ کے مٹکے کو ہاتھ لگا دے؟ مگر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جان لیا کہ اس میں شراب موجود ہے، چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے ورکروں سے، اس کے نوکروں سے آپ نے دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ کی امانت ہے۔ آپ آگے بڑھ کر اپنے چھڑی مبارک سے مٹکے کو پھوڑنا شروع کر دیا، آخرکار پھوڑ دیا۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی، بادشاہ کو خبر دی گئی، بادشاہ نے آگ بگولا ہو گیا اور کہا کس میں اتنی جرت ہے جو میرے مٹکے کے شراب کو پھوڑ دے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ کہا میں نے پھوڑا ہے، اور بادشاہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ نے کہا اے اللہ کے برگزیدہ بندے، کیسا تو نے مجھ پر احسان کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تو شراب پیتا، تیرے جو ہے تیرے ملک میں رہنے والے لوگ تیرے نیا شراب پیتے، سارے لوگ گنہگار ہوتے، سارے لوگ جہنم میں جانے کا سب کا راستہ بن جاتا۔ عبد القادر نے تجھ پر احسان کیا ہے، تیرے نیا پر احسان کیا ہے کہ تجھے جہنم سے بچا لیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہر خاص و عام کے لیے ہے کہ جب تمہارے سامنے برائی ہو تم اس سے روکو، تم اس سے منع کرو، تم اس سے بات رہنے کی اسے تلقین کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی کی مصداق کرتے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ سے کہا تھا بادشاہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، تجھے جہنم سے میں نے بچا لیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں آپ بہت سنتے رہتے ہیں،
گزشتہ جمعہ بھی میں نے غوث پاک کے عقیدے بتائے تھے، آج بھی 2 عقیدے مجھے بتانا ہے۔ علم غیب مصطفیٰ کے متعلق کچھ لوگوں کا انکار ہوتا ہے اور سوال بھی ہوتا ہے، طرح طرح سے اس پہ سوال کھڑے کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ اہل سنت کہتے تھا۔ آئیے دیکھیے علم غیب کے متعلق غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے۔ آج اگر ہم بات کرتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں تو بریلوی مسلک کے ہیں، احمد رضا نے یہ انہیں عقیدہ دیا ہے۔ قسم خدا کی احمد رضا نے جو بھی بتایا ہے اپنے سے نہیں بتایا ہے، بلکہ رسول اللہ کا صحیح دین ہم تک پہنچایا ہے، امام اعظم کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، محدثین کرام کے ارشادات و فرمودار اور ان کے زندگی بھر کا سرمایہ امانت کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آئیے دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا غیب کے متعلق عقیدہ کیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میری نظر لوح محفوظ پر ہے اور اللہ کے علم میں محی الدین غوطہ لگایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میری نظر لوح محفوظ کو دیکھتی ہے اور میں جو چاہتا ہوں پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ غوث پاک کا ایک مرید ایک دن سویا تو اسے ایک ہی رات میں کئی مرتبہ احتلام ہوا۔ احتلام آپ سمجھے ہوں گے، نہیں سمجھیں تو آپ سمجھ لیں نائٹ فال، یعنی جب ایک لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتی ہے تو اسے سونے میں احتلام ہوتا ہے، نائٹ فال ہوتا ہے۔ اور میں کھل کر بتا دوں تو پیشاب کے مقام سے سونے کی حالت میں، شہوت کے حالت میں پیشاب کے راستے سے منی نکلتی ہے، اور یہی ایک لڑکے اور لڑکی کی بلوغیت کی پہچان بتائی گئی ہے۔ اور لڑکیوں کی ماہواری یہ بھی ایک ان کے بالغ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بہرکیف اس کو کئی مرتبہ احتلام ہوا، اس نے سوچا غوث پاک کی بارگاہ میں صبح صبح حاضر ہوا اور اس نے چاہا کہ میں اپنا خواب غوث پاک کو بتاؤں۔ غوث پاک نے اسے خاموش کر دیا، خاموش ہو گیا۔ غوث پاک خود اس کے خواب کو بیان فرما رہے ہیں اور ارشاد فرمایا غوث پاک نے کہ تجھے آج کی شب کئی مرتبہ احتلام ہوا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے قسمت میں زنا لکھا تھا، میں نے لوح محفوظ پر دیکھا اور تیرے حق میں میں نے دعا کی، اللہ تعالی جو تو زنا کرنے والا تھا میری دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی نے اسے خواب میں تبدیل فرما دیا ہے، زنا جیسی نحوست سے بچ گیا ہے۔ یہ ہے غوث پاک کا مقام۔ گویا غوث پاک لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں اور غیب بتا کر امام احمد رضا کے عقیدے کو غوث پاک نے جو ہے پہلے ہی بتا دیا ہے، جو میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ اس عقیدے کو غوث پاک نے بہت پہلے اجاگر کر دیا۔ ایک اور عقیدہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سماعت فرمانے۔ غوث پاک وسیلے کے متعلق آج ہم وسیلہ کا رسول اللہ کو بنائیں، حضران دین کو بنائیں، ہم پر کفر و شرک کا فتویٰ جڑ دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں غوث پاک کا وسیلے کے متعلق عقیدہ کیا تھا۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں جب تم اللہ کے حضور دعا کرو، میرے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ میرے وسیلے کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں، آپ کے فرمانے عالی شان ہے یہ، جو میں اپنی زبان سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ گویا کہ غوث پاک کا بھی وسیلے کے متعلق عقیدہ یہی تھا جو آج امام احمد رضا بریلوی کی دھرتی سے بتا رہے ہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔
فرماتے ہیں ان کو بھی جو ملتا ہے، ان کو بھی جو ملتا ہے انبیاء کو انہی کے صدقے میں ملتا ہے، بغیر وسیلے کے نبیوں کو بھی کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ نے کائنات بنایا مصطفیٰ کے صدقے میں، اور دنیا والوں کو جو کچھ عطا فرمایا مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ آج ہمیں جو مل رہا ہے، چاہے کوئی مانے تو بھی یہ بات حقیقت ہے، کوئی نہ مانے تو بھی یہ بات سورج کی طرح آیا ہے، جو جس کو ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، جو مل رہا ہمیں مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہا ہے، اور جو بھی قیامت تک بلکہ جنت بھی کسی کو ملے گی تو مصطفیٰ کے صدقے میں وسیلے میں ملے گی۔ تو غوث پاک کا بھی وسیلہ یہی تھا۔ لہٰذا میرے دوست اور عزیزو، اہل سنت و جماعت کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہو، اور اپنے علماء سے رشتے جوڑ کر رکھو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو۔ جب تمہارے عقیدے میں مضبوطی ہوگی تو کوئی بد عقیدہ تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔ جیسے آپ گھر بناتے ہیں، عمارت جب بنتی ہے تو اس کے بنیادیں، اس کی فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے اسے خوب مضبوط کیا جاتا ہے۔ بغیر مضبوطی کے اس پر سلیب ڈالنا اور اس پر محلے چڑھانا یہ نادانوں کی علامت ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں ہوں گے اپنے اڑوس پڑوس گلی محلے میں، چول میں، پرانے گھر پر کسی کو اور منزل بنانی ہوتی ہے تو پہلے نیچے کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کر دیتا ہے۔ لہذا اپنے عقیدے کو خوب مضبوط رکھو۔ غوث پاک کی بھی یہی تعلیمات ہے۔ وسیلہ بھی ثابت ہے غوث پاک سے، علم غیب بھی ثابت ہے غوث پاک سے، عزیزان ملت اسلامیہ، دیگر عقیدے بھی، اور جو ہے حضور کا غیب بھی، حضور کا اختیار بھی ثابت ہے غوث پاک سے۔ لہذا غوث پاک سے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کا رشتہ جوڑ کر رکھیں، اور غوث پاک سے مرید ہوں کسی سلسلے اور سچے پیر کو تلاش کر کے آپ غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہو جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرے غوث فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہوگا اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ فائدہ۔ لہذا آپ نیک اعمال کرتے ہیں، بہت بہتر ہے، نمازوں کی پابندی کریں، عقیدے میں پختگی رکھیں، اور غوث پاک کی بارگاہ میں کل غوث پاک کی بڑی 11ویں ہے۔ اس کے تاریخ میں بھی کچھ اختلاف ہے، مگر ایک تاریخ جو متفق کر گئی تھی، ویسے کہاں الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ تو سال بھر غوث پاک کی نیاز مناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت سارے گھروں سے ہر جمعرات کو نیاز دلانے کا اہتمام رہتا ہے، تو ہم تو ہمیشہ دلاتے ہیں۔ لہذا کل بالخصوص پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمان غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں۔ آپ بھی منائیں اور غوث پاک کے مشن کو آپ زندہ رکھیں۔ آج عائلہ محمد آپ کہتے ہیں، میں آپ کے باتوں پر، آپ کے جملوں کی تائید کرتا ہوں، لیکن اسٹیکر لگانے سے میرا ایک پیغام ہے خاص کر آپ کے لیے، آپ اسٹیکر لگانے سے کہیں زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے آپ مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع و پیروی کریے۔ آپ نماز آپ کو پسند تھی، آپ نماز کے پابندی کریے۔ عائلہ محمد صرف اسٹیکر لگانے سے پورا نہیں ہونے والا ہے جب تک آپ عملی طور پر مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا ثبوت نہیں پیش کریں گے۔ لہٰذا آپ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کریں، وہ محبت کریں۔ محبت کے تقاضا صرف اسٹیکر، بینر، پوسٹر لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرو، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میں غوث پاک سے سچی عقیدت، محبت، الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کے غلامی میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔